بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا آج ہمارا 12واں سبق ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے جہاد کی چند اصطلاحات کو پڑھا تھا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، غزوہ اور سریہ کسے کہتے ہیں۔ تو آج کے اسباق سے ہم نے چند ایک غزوات کا مختصر سا تذکرہ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے غزوہ بدر کا مختصر تعارف۔ غزوہ بدر صحیح اور مشہور قول کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک کو ہوا، جس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے، جس میں قریش کے ہر مرد و عورت نے اپنا سرمایہ لگایا ہوا ہے، جس کی مقدار تقریباً 50,000 دینار ہے۔ مسلمان کیونکہ مکہ میں کفار کے ظلم و ستم کو دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اگر قریش کی معیشت مضبوط ہو گئی تو وہ اسلام کو مٹانے میں ذرہ برابر بھی تأمل نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس قافلے کے تعاقب میں نکل پڑے۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مسلمان اس کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا تاکہ وہ قریش کو ان حالات سے آگاہ کر دے۔ چنانچہ زمزم غفاری مکہ آیا اور اس نے قریش کو اس کی خبر دی۔ اس خبر کی اطلاع ملتے ہی مکہ میں کوہرام مچ گیا اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف ابو سفیان نے راستہ بدل لیا اور بدر کے علاقہ کو بائیں جانب چھوڑتے ہوئے سمندر کے راستہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب ابو سفیان نے اپنے قافلے کو محفوظ سمجھ لیا تو ابو جہل کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم صحیح سلامت بچ کر نکل گئے ہیں، اس لیے اب تم لوگ واپس بھی لوٹ سکتے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل کہنے لگا کہ ہم واپس نہیں ہوں گے بلکہ بدر جائیں گے، جہاں ہر سال میلہ لگتا ہے، وہاں 3 دن ٹھہریں گے، جانور ذبح کریں گے، شراب پئیں گے اور عورتیں ہمارے سامنے گائیں گی، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ ابو جہل کو اس کی قوم کے بھی بہت سارے لوگوں نے واپس لوٹنے کے لیے کہا، لیکن اس نے کسی کی بھی نہیں مانی حتیٰ کہ وہ مقام بدر پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام روحا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے بچ نکلنے اور 1000 کفار کے مقام بدر تک پہنچ جانے کی اطلاع ملی۔ کفار کی اس جماعت کا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پہلے سے کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی مسلمان مدینہ سے جنگ کے لیے تیاری کے ساتھ نکلے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے یا ہمیں ان کفار سے قتال کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یکے بعد دیگرے بڑی جانثارانہ بات کی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ساتھیوں کے ساتھ مقام بدر پہنچے۔ اگلے دن حق و باطل کی پہلی عظیم جنگ شروع ہوئی۔ صحابہ کرام نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دنیا آج تک ان کی شجاعت کی مثال دیتی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی معیت میں گھوڑوں پر سوار فرشتے بھی لڑ رہے تھے۔ بالآخر قریش کو زبردست شکست ہوئی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، زمعہ بن اسود، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ان کے ساتھ تقریباً 70 کفار اس جنگ میں مارے گئے اور 70 کفار قید ہوئے۔ مسلمانوں کے مدینہ پہنچنے کے بعد
قیدیوں کے سلسلے میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اسی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا۔ جن لوگوں نے فدیہ کی رقم ادا کی ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس کے بعد مکہ چلا جائے۔ ان قیدیوں میں سے صرف 2 آدمی نضر بن حارث اور عتبہ بن ابی معیط کو قتل کیا گیا، چونکہ یہ دونوں نہایت شریر اور بدمعاش تھے۔ یہاں 1-2 باتیں سمجھ لینے کی ہیں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ سے 155 اور مکہ مکرمہ سے 310 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں تھا جو بدر کے نام سے مشہور تھا۔ اسی مناسبت سے اس کنویں سے متصل آبادی کو بھی بدر کہا جانے لگا۔ نمبر 2، کہ غزوہ بدر میں مشہور قول کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ کفار کا لشکر 1000 کا تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار قتل کیے گئے، نیز 70 کفار قید ہوئے۔ غزوہ بنی قینقاع کا مختصر تذکرہ۔ غزوہ بنی قینقاع صحیح قول کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال شوال کی 15 تاریخ بروز ہفتہ کو ہوا۔ اس غزوہ کا مختصر قصہ یہ ہے کہ بنو قینقاع کے محلہ میں ایک یہودی کی دکان میں ایک انصاری صحابی کی بیوی نقاب پوش گئی۔ دکاندار نے اس کی بے حرمتی کی اور اس کا ستر کھول دیا۔ جو یہودی وہاں موجود تھے وہ اس یہودی کو روکنے کی بجائے ہنسنے لگے۔ اس عورت نے مدد کے لیے آواز لگائی تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہاں موجود یہودیوں نے اس صحابی کو قتل کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو بنو قینقاع کے یہاں تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے، غزوہ بدر سے عبرت حاصل کرنے اور دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ یہ سن کر وہ لوگ معافی مانگنے کی بجائے غصے میں آ گئے اور کہا کہ ہمیں قریش مت سمجھنا، جب ہم سے مقابلہ ہوگا تو ہم بتا دیں گے کہ لڑائی کس طرح کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ چونکہ یہ معاہدہ کی صریح خلاف ورزی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ 15 دنوں تک ان کے قلعے کا محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر وہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ اپنا مال اسباب سب چھوڑ کر مدینہ سے باہر چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ ان میں سے بعض خیبر اور بعض ملک شام چلے گئے۔ ان یہودیوں کی تعداد 700 تھی۔ بنو قینقاع کا علاقہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر مدینہ کے جنوب مغرب میں قباء کے قریب واقع ہے۔ غزوہ احد کا مختصر تذکرہ۔ غزوہ احد صحیح قول کے مطابق ہجرت کے تیسرے سال 11 شوال المکرم بروز ہفتہ کو ہوا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ بدر میں بری طرح شکست کھانے کے بعد قریش جب مکہ پہنچے تو انہوں نے پھر سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ رکھی جس میں یہ طے ہوا کہ ابو سفیان بن حرب کے تجارتی قافلہ میں جن لوگوں نے اپنا سرمایہ لگایا تھا ان کو صرف اصل سرمایہ دیا جائے اور جو منافع ہوا ہے اس کو مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں خرچ کیا جائے۔ چنانچہ سب لوگوں نے اس رائے سے اتفاق کیا اور حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ تیاری مکمل ہونے کے بعد ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں 3000 کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا، جن میں 15 عورتیں تھیں، تاکہ میدان جنگ میں لڑنے والوں کو جوش دلائیں اور وہاں سے بھاگنے والوں کو غیرت دلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلا جائے، بلکہ جب قریش مدینہ میں داخل ہوں تو ان پر اچانک حملہ کر دیا جائے۔ یہی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی اور یہی مناسب بھی تھا۔ اس کے برعکس
بعض نوجوان صحابہ کرام خصوصاً جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کا اصرار یہ تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے سے اتفاق کیا اور 1000 مسلمانوں کے ساتھ یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر سے یہ کہتے ہوئے علیحدہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مقابلے میں نوجوانوں کی بات مان لی ہے، لہٰذا ہم اپنی جانوں کو بلا وجہ ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کرام کے ساتھ احد پہاڑ کی ایک وادی میں اترے اور جہاد کے لیے اس طرح صفیں لگائیں کہ لشکر کے پیچھے کی جانب احد پہاڑ تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ پر مقرر کیا تاکہ وہ پشت کی جانب سے لشکر کی حفاظت کریں، اور انہیں یہ تاکید کر دی کہ مسلمان غالب آئیں یا شکست کھائیں، لیکن آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ بالآخر جنگ شروع ہوئی اور مسلمان اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر تیر انداز پہاڑ سے اتر گئے اور صرف وہاں 10 آدمی رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو اسی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور کفار کو لشکر کے سامنے کی جانب سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے ان کے گھیرے میں آ گئے۔ مشرکین کی اس ناگہانی اور یکبارگی حملے کی وجہ سے مسلمان منتشر ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 14 صحابہ کرام رہ گئے۔ کفار نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار حملہ کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، پیشانی مبارک پر گہرا زخم لگا، خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں گھس گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑھے سے نکالا۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ اس نے اتفاق کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کی بشارت سنا دی۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پھر سے جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے نرغہ سے نکال لائے۔ اس کے بعد لڑائی بند ہو گئی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، جن میں سے 300 منافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ واپس چلے گئے اور جنگ کے وقت صرف 700 مسلمان بچ گئے تھے۔ مسلمانوں کے پاس اس جنگ میں صرف 2 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 10,000 تھی، جن میں سے 700 آدمی زرہ پہنے ہوئے تھے، 200 آدمی گھوڑے پر سوار تھے اور قافلہ میں 3000 اونٹ تھے۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہوئے اور 22 کفار قتل کیے گئے۔